الرحیم ان المتقین فی جنات النعیم صدق اللہ العظیم۔ حضرات، میں آج آپ کے سامنے متقیوں کے اوصاف کے سلسلے سے چند باتیں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ حضرات، قرآن مجید نے متقیوں کو کئی القاب سے پکارتا ہے۔ قرآن مجید مخلصین، مومنین، صالحین، عباد الرحمن، اولیاء اللہ، اولیاء الرحمن، ایسے مختلف القاب سے قرآن مجید اپنے متقی بندوں کو پکارتا ہے۔ حضرات، ہم یہ جانیں کہ متقی بننے کے لیے کن اوصاف کی ضرورت ہوتی ہے۔ دیکھیے، عام طور پر ایک قرآن مجید کی جو آیت کریمہ سورہ بقرہ میں کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، یعنی نیکی یہ نہیں کہ تم لوگ اپنا چہرہ پھیر لو مشرق یا مغرب کی طرف، ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب، حالانکہ حقیقی معنوں میں نیکی وہی وہ ہے جو ایمان لائے اللہ پر اور کتابی ہدایت پر، من آمن باللہ والیوم الآخر، آخرت پر، والکتاب والنبیین، اور اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے نبیوں پر، وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین، جو اللہ تعالیٰ اسے نعمت کی دولت سے جب نوازتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ مسکینوں غریبوں میں خرچ کرتا ہے اور رشتہ داروں میں خرچ کرتا ہے۔ وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ، اور نماز قائم کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور جو ہے عہد و وفا کی پاسداری کرتا ہے، جو عہد کرتا ہے اس کی پاس و لحاظ رکھتا ہے، والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، والصابرین فی البأساء والضراء، اور صبر کے دامن کو صبر و تحمل سے کام لیتا ہے، سختی اور تنگی میں، جنگ کے حالات میں، فی البأساء وحین اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یہی لوگ جو ہے حقیقی معنوں میں سچے ہیں اور یہی لوگ متقی ہیں۔ حضرات، یہ آیت کریمہ ہے، اور سورہ فرقان آیت نمبر 63 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف اوصاف کا تذکرہ کیا ہے۔ ہمیں جانیں کہ متقیوں کے اوصاف کیا ہے۔ سب سے پہلا وصف جو ہوتا ہے متقی کا، وہ ہے تواضع، عاجزی اور انکساری، تکبر سے بہت دور رہتا ہے، اور وہ سلیم الفطر، نیک مزاج انسان کی طرح چلتا ہے۔ اور دیکھیے قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے لا تمشی فی الارض مرحا، اور اسی طرح سے ولا تصعر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا، ایسے بہت سارے آیات ہیں کہ پہلا وصف یہ ہے کہ تواضع، عاجزی اور انکساری۔ دوسرا وصف یہ ہے بحث و مباحثہ سے اپنے دامن کو بچا لیتا ہے، اور وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، وقال تعالی فی موضع آخر خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین۔ تیسرا وصف یہ ہے کہ راتوں کی عبادت یعنی شب کی عبادت کا اہتمام کرتا ہے، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون۔ اسی طرح سے الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار۔ اور ایک چوتھا وصف یہ ہے کہ نار جہنم سے پناہ مانگتا ہے، والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ اور ایک پانچواں وصف ہے کہ اعتدال پسند، میانہ روی، بالخصوص خرچ کے معاملے میں میانہ روی اختیار کرتا ہے، وآت ذی القربى حقه والمسکین وابن السبیل ولا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ فضول خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان جو ہے نافرمانی کرنے والوں میں سے، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان ربہ کفورا۔ اور یہ میانہ روی صرف مال میں ہی نہیں، دیگر افعال میں بھی جو ہے میانہ روی اختیار کرتے ہیں، پانی زیادہ نہیں خرچ کرتے، ایسے بہت سارے جو نعمتیں ہیں اس کی جو ہے مطلب جو ہے اس کو جو اسراف سے وہ پرہیز کرتے ہیں۔ ایک چھٹا نقطہ ہے کہ شرک سے دور رہتے ہیں، والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر۔ اور ایک نقطہ یہ ہے کہ کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں، قتل، غارت گری، زنا اور ایسے تمام منکرات کبیرہ گناہوں سے وہ اپنے دامن کو تھامے رہتے ہیں، اپنے دامن کو بچائے رہتے ہیں۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ اسی طرح سے وہ جھوٹ سے بیزار ہوتے ہیں، جھوٹ سے دور رہتے ہیں، والذین لا یشہدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما، اور لغویات سے کنارہ کش ہوتے ہیں، واذا مروا باللغو مروا کراما، لغویات سے بھی، منکرات سے بھی وہ دور رہتے ہیں۔ اور ایک نقطہ یہ ہے کہ متقی آیات الہی پر تدبر اور تفکر کرتا ہے، والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، اللہ کی تعالیٰ کی آیتوں پر غور و فکر کرتے ہیں، اور
ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ اہل عیال کے لیے وہ نمونہ بننے کی کوشش کرتے ہیں، اہل عیال کے لیے وہ نمونہ بنتے ہیں متقی. ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. اے اللہ مجھے ایک ماڈل بنا، ایک نمونہ بنا، ایک آئیڈیل بنا میرے گھر والوں کے لیے. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی. حضرات متقی لوگوں کے جو متقی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت انہیں حاصل ہوتی ہے. ان اللہ یحب المتقین. اور اسی طرح سے متقی لوگوں پر جو ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت انہیں حاصل ہوتی ہے. پہلا نقطہ. دوسرا نقطہ اللہ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے. وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ. اور اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے متقی لوگوں پر. ان اللہ مع المتقی. اور متقی لوگوں کے لیے جنت بنائی گئی، آخرت میں انہیں جنت نصیب ہوتی ہے. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. اور متقی حضرات جو ہیں ان پر جو ہے دشمن پر غلبہ حاصل ہوتا ہے ان کے ذریعے. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا. متقی صفت جب ہم اپناتے ہیں تو دشمنوں کی کوئی چال، کوئی مکر و فریب جو ہے انہیں ضرر تکلیف نہیں پہنچا سکتی. اور متقیوں کے حق میں رزق کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اسی طرح سے معاملات آسان ہو جاتے ہیں. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. حضرات ایک آیت کریمہ سورہ احزاب آیت نمبر 35 والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات. یہ جو صفات بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما. محترم سامعین، محترم ناظرین، آپ جو ہے یہ سورہ احزاب آیت نمبر 35 جو ہے آپ ایک مرتبہ مطالعہ کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں متقی بنائے. السلام علیکم.